بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو اسلامی سبق کاموس چینل میں خوش آمدید اور محبت و برا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حواریین نے ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کسی ایسے شخص کو زندہ کیوں نہیں کرتے کہ جو کشتی نوح کی سواریوں میں شامل رہا ہو، اب ہمیں اس کشتی کی تفصیل سے آگاہ کرے۔ آپ علیہ السلام نے حواریوں کو لے کر ایک طرف نکل پڑے، ایک ریت کے ٹیلے پر جا کر رک گئے، موٹی بھر ریت لی، حواریین سے پوچھا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے حام ہیں۔ اس کے بعد اپنا عصا مبارک ریت کے ٹیلے پر مار کر ارشاد فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ تو حضرت حام بن نوح علیہ السلام سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے کھڑے نظر آئے، جبکہ ان کے بال سفید ہو چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ بوڑھے ہو گئے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میرا انتقال تو جوانی میں ہوا، مگر میں نے آپ کی آواز کو سور اسرافیل سمجھا تو دہشت طاری ہو گئی اور میرے بال سفید ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ہمیں نوح علیہ السلام کے کشتی کی تفصیل سے ذرا آگاہ کیجیے۔ انہوں نے کہا اس کی لمبائی 1200 گز اور چوڑائی 600 گز تھی۔ ان میں 3 منزلیں بنی ہوئی تھی، ایک منزل میں چوپائے اور وحشی جانور، دوسری میں انسان اور تیسرے میں سارے پرندے تھے۔ جب کشتی میں غلاظتوں کا ڈھیر جمع ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتلا بھیجا کہ ہاتھی کی دم پر مارے۔ آپ علیہ السلام نے ہاتھی کی دم پر مارا تو ایک سور اور ایک سورنی نکل کر غلاظتوں پر ٹوٹ پڑے۔ اسی طرح جب کشتی میں سوار ہونے والے چوہوں نے کشتی کو کاٹ کاٹ کر سوراخ کرنا شروع کیا تو رب کریم نے بذریعہ وحی حکم دیا کہ شیر کی آنکھوں کے درمیان ناک پر مارے۔ آپ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی تو شیر کی ناک کے سوراخ سے ایک بلہ اور ایک بلی نکل آئے اور چوہوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کیسے معلوم ہوا کہ تمام علاقے زیر آب آ چکے ہیں؟ حضرت حام نے فرمایا کہ شروع میں حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا، مگر وہ ایک جگہ مردہ دیکھ کر اس کو کھانے میں مشغول ہو گیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے آبادی سے ڈرنے کی بددعا کی۔ چنانچہ آج بھی کوے آبادیوں اور گھروں سے مانوس نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا تاکہ دنیا میں ہونے والی تباہی کا جائزہ لے کر آئے۔ چنانچہ کبوتر اپنی چونچ میں زیتون کا ایک پتا اور پاؤں میں کیچڑ لے کر واپس آیا تو آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ سیلاب نے پوری دنیا کو جل تل کر دیا اور پوری دنیا زیر آب آ چکی ہے۔ آپ علیہ السلام نے کبوتر کے لیے آبادی سے محبت اور لوگوں کے درمیان محفوظ رہنے کی دعا فرمائی، چنانچہ کبوتر آج بھی آبادی سے مانوس ہے۔ حواریین نے عرض کیا کہ اے روح اللہ، اے کلمت اللہ، ہم یعنی حضرت حام کو اپنے گھر لے چلتے ہیں تاکہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہم سے گفتگو کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایسے شخص کو کیسے گھر لے جا سکتے ہو جس کا رزق ابھی دنیا میں باقی نہیں بچا؟ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حام سے فرمایا اعود باذن اللہ، اللہ کے حکم سے دوبارہ پہلے کی طرح مردہ ہو جا۔ چنانچہ حضرت حام مٹی میں تبدیل ہو گئے۔